حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براہ راست اولاد تھیں۔ ایوب روم میں اپنی عزیز بیوی رحمہ اور 14 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایوب ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں تھیں، وہ مضبوط اور تندرست تھے، ان کے پاس بڑی زمینیں تھیں، بہت زیادہ مویشی تھے اور ایک صالح اور خوبصورت خاندان تھا۔ وہ ایک کمیونٹی لیڈر بھی تھے جن کا اپنے لوگوں میں بہت احترام اور پیار تھا۔ اپنی حیثیت اور دولت کے باوجود ایوب نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ عاجز تھا، وہ آسانی سے محروموں کی مدد کرتا تھا اور ہر اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جس سے اسے نوازا گیا تھا۔ ایک دن آسمانوں پر فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج زمین پر سب سے بہترین مخلوق ایوب ہے، ایک عظیم کردار کا آدمی جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کریم کو یاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بدلے میں اس کے رب نے اسے لمبی عمر اور بہت سارے بندوں سے نوازا ہے۔ ضرورت مند اور غریب اس کی خوش قسمتی میں شریک ہیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے پہناتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خریدتا ہے۔ وہ اپنے خیرات وصول کرنے والوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس پر احسان کر رہے ہیں، وہ بہت ہی مہربان اور نرم ہے۔ شیطان جو آس پاس میں تھا اس بحث کو سر کر دیا اور بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً ایوب کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی سازش شروع کر دی۔ اس نے ایوب کے سامنے زندگی کی ان بہت سی لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے جن سے ایوب جیسا آدمی آسانی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس سے شیطان مزید مشتعل ہو گیا۔ شیطان اللہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ ایوب اس کا مخلص بندہ نہیں ہے اور صرف اس خوف سے اس کی تسبیح کر رہا ہے کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ اگر تم اس کا مال نکال دو تو تم دیکھو گے کہ اس کی زبان تمہارا نام نہیں لے گی اور اس کی نماز بند ہو جائے گی۔ اللہ سب کچھ جاننے والا شیطان کو نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایوب ان کے سب سے مخلص مومنین میں سے تھے اور اپنے رب کی عبادت محض مال کے لیے نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ شیطان کو اپنے وفادار بندے کی مکمل اخلاص دکھانے کے لیے ایوب کو آزمانے پر راضی ہو گیا۔ خوش ہو کر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کو تباہ کرنے کے لیے نکلا۔ جوں وقت گزرتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کم ہونے لگی، ان کی زمین، مویشی، نوکر اور پیسہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے بے حد مطمئن شیطان ایک عقلمند بوڑھے کا روپ دھار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اب کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بہت زیادہ صدقہ دیا اور اب اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر اللہ کے پاس نقصان سے بچنے کی طاقت ہوتی تو وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا۔ ایوب نے جواب دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو مال میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ ایوب پھر پلٹے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ شیطان مایوس ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آیا اور کہا کہ میں نے ایوب سے اس کا سارا مال چھین لیا، لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر گزار ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ والدین کا اصل امتحان اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ ایوب تمہیں کیسے رد کرے گا۔ اللہ تب بھی جانتا تھا کہ ایوب کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ ایوب کو مزید آزمانے پر راضی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمارت جس میں ایوب کے بچے رہتے تھے گر کر تباہ ہو گیا اور اس کے تمام 14 چھوٹے خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک بار پھر ایوب کے پاس آیا جس میں ہمدردی کا بھیس تھا اور افسوس کے ساتھ کہا، اب کے بچے جن حالات میں میرے وہ افسوسناک تھے، یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا ہے۔ ایوب نے جواب دیا، اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ جو دیکھتا ہے اسے لے لیتا ہے
جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے میرے لیے سخت امتحان اور آزمائش بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ خواہ کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دے، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔ شیطان دوڑ کر اللہ کی طرف لپکا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام کا مال ختم ہو گیا، ان کے بچے مر چکے ہیں، اور وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہے، اور جب تک وہ صحت مند رہے گا وہ اپنی صحت یابی کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ دولت اور زیادہ بچے پیدا کرنا، مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں۔ وہ یقیناً تیری عبادت میں کوتاہی کرے گا اور اس طرح نافرمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، لیکن حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایوب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کے جسم کی جلد اس کے پٹھے اور ہڈی کو ظاہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کرتے تھے، ان کا دل اور زبان تھے، جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ایوب کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو شکایت کرنے یا اللہ پر اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ شہر کے لوگ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب اچھے انسان ہوتے تو اللہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور بالآخر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے اس کی پیاری بیوی رحمہ کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ سے محبت۔ برسوں تک ایوب اپنی حالت سے دوچار رہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے رحمہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی، اس لیے اس کی بیوی نے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملازمت اختیار کی۔ لیکن شہر کے لوگوں نے رحمہ کو زیادہ دن کام کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ انہیں بھی اپنے شوہر جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گی۔ اس دوران ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ انہیں اس درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرمائے۔ ایک دن شیطان انسان کے روپ میں رحمہ کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ایوب کی تقریباً بے جان شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمہ نے جواب دیا، وہ وہاں ہے، زندگی اور موت کے درمیان معلق ہے۔ شیطان پھر اسے اچھی صحت، اولادت اور دولت کے خوشگوار دنوں کی یاد دلانے لگا۔ برسوں کی تکالیف اور تکلیفوں سے مغلوب ہو کر رحمہ ایوب کے پاس پہنچی اور رونے لگی، اے ایوب، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا اللہ سے قریب ترین رشتہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالے جس میں آپ ہیں۔ ایوب نے آہ بھری اور جواب دیا، شیطان نے آپ کے سامنے سرگوشی کی ہوگی اور آپ کو مطمئن نہیں کیا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ میں نے کتنی دیر تک اچھی صحت اور دولت سے لطف اندوز کیا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، اسی سال اس سے زیادہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں کب تک اس طرح کی تکلیف اٹھا رہا ہوں؟ اس نے کہا، 7 سال۔ پھر ایوب نے کہا کہ اس صورت میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میری مشکل دور کرے، کیونکہ میں نے صحت اور تندرستی کے سالوں سے زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی۔ لگتا ہے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور آپ اللہ کی تقدیر سے مطمئن نہیں ہیں۔ اگر میں کبھی صحت یاب ہو گیا تو قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو 100 ضربوں کی سزا دوں گا۔ اس دن سے میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے سے منع کرتا ہوں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور میرا رب جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ ایوب بے بسی کے عالم میں اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ بے شک شیطان نے مجھے تکلیف، میری صحت کو کھو کر، اور عذاب، میرا مال کھو کر چھوا ہے۔ اس نے دعا کی۔ اللہ نے فوراً ایوب کی مدد کے لیے بے چین پکار کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ پانی کا چشمہ ہے جس میں نہانے اور ٹھنڈا کرنے والا اور تازگی بخشنے والا مشروب ہے۔ ایوب نے فوراً اللہ کا حکم بجا لایا۔ جب اس نے اپنے پاؤں سے زمین پر ٹکر ماری تو اس کے قدموں پر ٹھنڈا پانی بہنے لگا۔ جیسا کہ حکم ہوا، ایوب نے پانی پیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایوب کے چھالے غائب ہو گئے، اس کی جلد بالکل نئی ہو گئی اور اس کے اندرونی اعضاء کام کرنے لگے۔ بے شک ایوب اللہ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو گئے۔ رحمہ
جو اپنے شوہر سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی، گھر واپس آ گئی۔ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئیں تو ایوب نے ان کا استقبال کیا جسے اس نے پہچانا نہیں۔ اس نے پوچھا، ایوب کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ تم اس سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میں ہوں۔ بہت خوش ہو کر اس نے فوراً اسے گلے لگایا اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ ایوب کو اپنی بیوی کو صحت یاب ہونے پر 100 جھٹکے دینے کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور نہ ہی اللہ کی قسم توڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی حکیم نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں پتلی گھاس کا ایک گٹھا لے کر اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ اللہ نے پھر ایوب کی دولت کو بحال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنی ہوئی ٹڈیوں کی بارش برسائی جو ایوب کے چاروں طرف گر گئی۔ جب ایوب علیہ السلام سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا امیر نہیں بنا دیا کہ تم جس چیز کو دیکھتے ہو اس کی ضرورت ہو؟ ایوب نے جواب دیا، جی ہاں میرے رب، لیکن میں تیری نعمتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایوب اور رحمہ کو بھی ان کا خاندان واپس دے دیا گیا۔ اس جوڑے کو 28 خوبصورت صحت مند بچوں سے نوازا گیا، 14 لڑکیاں اور 14 لڑکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر کے ساتھ ملا ہوا ایک مصیبت ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو تو اللہ کا وفادار بندہ بننا آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل وقت میں اس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک قابل ذکر ہستی۔ ایوب کا ذکر کرنے والی قرآنی آیات اور ان کا سود لینا جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جانا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس میں ہمیشہ رہنا، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء پر وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور کی کتاب دی۔ سورہ نساء آیت 1:6-1:6-3۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جس کو چاہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو دیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت۔ اور ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف پہنچی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور اس جیسی چیزیں ان کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر عطا کیں۔ سورہ انبیاء آیت 83-84۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے سختی اور عذاب میں مبتلا کیا ہے، تو اسے کہا گیا اپنے پاؤں سے زمین پر مارو۔ یہ ٹھنڈے غسل اور پینے کا موسم بہار ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنی ہی تعداد عطا کی جو اپنی طرف سے رحمت اور عقلمندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں ایک گھاس کا گچھا لے کر اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر بہترین بندہ پایا۔ بے شک وہ بار بار وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو طاقت اور دینی بصارت والے تھے۔ در حقیقت ہم نے انہیں ایک خاص معیار کے لیے منتخب کیا ہے، گھر کی یاد۔ سورہ سواد 41-46۔